طرف سے اور حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ایک جمہوری انداز میں الیکشن لڑ کر اپنے ساتھیوں کا اعتماد حاصل کیا، اور اس اعتماد کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صحافتی برادری کے لیے اپنی جو آپ کا شعبہ ہے، جو ڈسپلن ہے، اس کی ترقی اور اس کی جو کامیابی ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یقیناً جیسے کاشف صاحب نے بیان کیا، مسائل بھی ہیں، ایشوز بھی ہیں، کچھ مسائل حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، ان کا حل تجویز کرنا، اس کے لیے مثبت اقدامات کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن الٹیمیٹلی کسی بھی شعبے کی ترقی اور اس میں بہتری لانے کے لیے دونوں اطراف کا، اس میں حکومت بھی ہے اور شعبہ صحافت سے وابستہ افراد بھی ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سب کا باہمی ایک مشترکہ جو جدوجہد ہوتی ہے، اسی کے نتیجے میں الٹیمیٹ بہتری آئے گی اور مستقل بنیادوں پر بہتری آئے گی۔ کوئی بھی ڈسپلن، وہ ڈسپلن کے بغیر کوئی بھی پروفیشن جب تک نظم و ضبط نہیں اختیار کرتا، جب تک اس کے اندر پروفیشنل کیپیبلٹی نہیں پیدا ہوتی، پروفیشنل صلاحیتیں نہیں پیدا ہوتی، تو وہ ترقی نہیں کر سکتا جو اس کو کرنی چاہیے۔ اس لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ یقیناً حکومت کی جانب سے جو بھی اقدامات ضروری ہیں حکومت کر بھی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتی رہے گی، اور آپ کے ساتھ مل کر باہمی اشتراک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر کے انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل حل کرنے کی اپنی طرف سے بھی کوشش کریں گے، اور جو ادارے اس میں تعاون کر سکتے ہیں ان سے بھی تعاون لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یقیناً آپ لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی پروفیشنل صلاحیتوں کو، اپنے پیشے کو اتنا ڈیولپ کریں، اس کی پروفیشنل کیپیبلٹی کو اتنا انہینس کریں، اتنا پروموٹ کریں کہ آپ کے بغیر رہنا، آپ کے بغیر آپریٹ کرنا دوسروں کے لیے ناممکن ہو جائے۔ جو شعبے اپنی استعداد کو بڑھاتے ہیں، کارکردگی میں بہتری لاتے ہیں، وہ یقیناً مضبوط مقام حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کے مطالبات بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ تمام پروفیشنل باڈیز کی طرح ہمارے ملک میں، ویسے چونکہ ہم ایک جنرل بات کریں، ہمارے ملک میں ایک روایت سی چل پڑی ہے کہ ہم اپنے مطالبات زبردستی یا دھونس یا نیوزنس ویلیو پیدا کر کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، مثلاً صحت کے شعبے سے وابستہ ینگ ڈاکٹرز، ان کے مسائل ہوتے ہیں، وہ عموماً ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ مریض رول رہے ہوتے ہیں جن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ حکومت بھی مطالبات حل کرنے میں لیت و لال سے کام لیتی ہے کیونکہ پروفیشنلی وہ اتنے آرگنائز نہیں ہوتے۔ سملرلی وکلاء کا بھی اسی طرح ہی مطالبات کے حق میں سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، دیگر شعبے بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اگر ہم اپنی صلاحیت کو پروفیشنلی اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اس پر توجہ دیں، تو یقیناً جو ہمارے باقی مطالبات ہیں ہمارے شعبے سے، وہ بھی پھر آہستہ آہستہ حل ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ میری چند گزارشات ہیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے مسائل کے حل کا، خاص طور پر یہ جو ضعیف صحافی ہیں، جو بزرگ ہو جاتے ہیں، جو پروفیشنلی فیلڈ میں آپریٹ نہیں کر پاتے، ان کے مسائل ہیں، بالکل ہم اس سے باخبر ہیں۔ بریک اذان کی بریک والے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ آپ کے جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے، ان کا بھی ایک ایشو ہے۔ بعض صحافی جو انتقال کر جاتے ہیں، ان کے بچے یا ان کی فیملیز کی لک آفٹر کرنا بھی یقیناً ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے اپنے باڈیز کی بھی ذمہ داری ہے، اس کے لیے بھی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اور باقی زندگی میں ایک ریزنیبل سٹیٹس دلوانے کے لیے جو بھی مسائل ہیں، ان کو بالکل ہم اس سے، ہماری حساسیت کا لیول ان کے بارے میں بالکل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں انٹروین کر کے جو کچھ بھی مناسب اقدامات کر سکتی ہے وہ کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ارشد عزیز ملک صاحب کے ساتھ بھی انٹریکشن رہتا ہے، کاشف بھائی کے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ تقریباً، تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ان مسائل کو ہم حل کریں۔ لیکن اس کو میری اپنی خواہش یہ ہوگی، بطور آپ کے نمائندے کے حکومت میں بیٹھے ہوئے، میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم گرانٹس پر اور ایڈز پر اور مالی مدد پر انحصار کریں، ہمیں اپنی
پروفیشنل کیپیبلٹیز کو اور اداروں کو، اپنی تنظیموں کو اتنا بہتر بنانا چاہیے کہ یہ معاملے آپ کے مطالبے کے بغیر ان کے لیے وسائل موجود ہوں، اور سسٹم ایسا بن جائے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ نہ رہیں، ان کا حل نکل آئے۔ اس کے لیے یقیناً آپ کا تعاون بھی چاہیے۔ میں لاسٹ ویکینڈ پہ گیا تھا ایبٹ آباد، ہفتے کے دن سیٹرڈے کو، وہاں پر بھی ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ نے مجھے بلایا تھا، وہاں بھی یہی مطالبات تھے، میڈیا کالونی کے مسئلے تھے، بچوں کی فیسوں کے مسئلے تھے، جو صحافی انتقال کر گئے ہیں ان کی فیملیز کی لک آفٹر کے ایشوز تھے، یہی باتیں ہوتی رہی۔ تو وہاں بھی ہم نے یہی بات کی کہ دیکھیں حکومت آپ کو ایک ٹائم گرانٹ دے دے گی، چلو اس سے کچھ عرصے کے لیے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، بعد میں پھر کیا ہوگا؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر کوئی سسٹم پہ بات کرنی چاہیے۔ حکومت کے وسائل بھی ایک حد تک ہیں، لامحدود وسائل ہمارے پاس بھی نہیں ہیں، اس لیے اس کا کوئی پرماننٹ بنیادوں پہ ایسا حل نکالنا چاہیے جیسے باقی ممالک میں ہے، اور پروفیشنل باڈیز حکومت کے ساتھ انٹریکشن کر کے لانگ ٹرم بیسس پہ، پرماننٹ بیسس پہ، سسٹمک انداز میں ایک ادارہ بنا کر، ایک سسٹم بنا کر جو ہے اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو میں آئی ووڈ لک فارورڈ ٹو سجیشنز فرام یو کہ آپ لوگ ہمیں تجاویز دیں، پروپوزلز دیں، اور اس کی روشنی میں ہم بیٹھ کر ان مسائل پر حل کریں۔ بہرحال میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنی برادری کے لیے بھی اور حکومت کے ساتھ بھی مل کر شعبہ صحافت کے فروغ کے لیے انشاءاللہ کاوشیں کرتے رہیں گے۔ ہمارا انٹریکشن جاری رہے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر نتائج آئیں گے۔ کچھ سیاسی باتیں کر لیں؟ جی بالکل، یہی تو سوال کر لینا آپ۔ جی بالکل، کل کابینہ کے اجلاس میں اس پر بات ہوئی ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے کی سربراہی میں، کی سرکردگی میں پولیس نے جو دھاوا بولا تھا، ایک غیر قانونی حملہ کیا تھا خیبر پختونخوا ہاؤس پر، پھر وہاں توڑ پھوڑ کی اور لاکھوں کا نقصان دیا، دروازے توڑے، فرنیچر توڑا، اس کے علاوہ گاڑیاں توڑیں، بہت اور ظلم زیادتی بھی کی، جبر اور تشدد بھی کیا، سرکاری اہلکاروں کو، ایم پی ایس کو، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا، مار پیٹ بھی کی۔ تو یہ سب کچھ ہم ان نوٹسڈ نہیں جانے دیں گے۔ اس کے حوالے سے جو قانونی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے، اور کل کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں اقدامات کریں گے، اور ہم آئی جی اسلام آباد اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں جو اس غیر قانونی حرکت میں، حملے میں ملوث تھے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے گی، اور وہ کیا جائے گا، ایکشن لیا جائے گا۔ اب کیسے کی جائے گی؟ جو متعلقہ فورم ہیں ان پر ہم نے پہلے بھی درخواستیں دی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ڈی سیل کرنے کا آرڈر بھی کے پی ہاؤس کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا، ورنہ حکومت تو، وفاقی حکومت تو اس میں مختلف ہیلے بہانوں سے کام لے رہی تھی۔ سی ڈی اے نے ایک پرانا 1970 کے زمانے کی کوئی لیز کا ایشو اٹھا کر کہا کہ یہ لیز کی پیمنٹ انہوں نے نہیں کی، اس طرح کی کہ بہانے اور ڈھکوسلے جو ہے اس کے ذریعے یہ اپنے اس ناجائز اقدام کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا۔ آج کے پی ہاؤس ہمارے قبضے میں ہے، ہمیں حوالے کر دیا گیا، لیکن یہ جو غیر قانونی حملہ ہوا ہے اس کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اس کے حوالے سے ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور ایف آئی آر انشاءاللہ ہم وہاں پہ بھی ہم نے درخواستیں دی ہیں، اسلام آباد میں جہاں یہ وقوع ہوا، لیکن ہم یہاں بھی کریں گے، خیبر پختونخوا میں بھی کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا میں اس لیے کریں گے کہ ایک تو قانونی تقاضا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی کسی جرم میں ملوث ہو تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی ایف آئی آرز بھی لاہور میں درج ہو گئی۔ اس جیلی حکومت نے اسی طرح اپنے بدلے لینے کی جو ان کی پرانی عادت ہے، انتقام لینے کی، اس کو بروکار لاتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لاہور میں ایف آئی آر درج کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق جو ایم کے ایم کے رہنما تھے، جن کا لندن میں قتل ہوا تھا، ان کی ایف آئی آر بھی پاکستان میں درج ہوئی۔ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب غیر ممالک میں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، جرائم ہوتے ہیں، ان کی ایف آئی آر اگر پاکستان میں درج ہو سکتی ہے تو خیبر پختونخوا ہاؤس پر بھی حملے کی ایف آئی آر خیبر پختونخوا میں درج ہو سکتی ہے، اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور انشاءاللہ اس فیصلے کے نتیجے میں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو مجرم ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ دوسری بات میں اپنی طرف سے کر دوں، ہمارے
ट्रम्प साहब इलेक्शन जीते हैं। आपके ट्रम्प साहब, आपके ट्रम्प साहब, हम सब के ट्रम्प साहब। चलें, ट्रम्प साहब तो इलेक्शन जीत गए, जो भी हुआ अमरीकी अवाम का फैसला है, उनको एतमाद का इजहार किया, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात पे मुझे हैरानगी हो रही है कि हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपनी पोस्टें डिलीट कर रही हैं, ख्वाजा आसिफ साहब लगे हुए हैं जो ट्रम्प के खिलाफ पोस्टें वो डिलीट कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि पहले तो तुम लोगों ने ट्रम्प के खिलाफ पोस्टें की क्यों, तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है? अमेरिका का सदर है, वो अमेरिका में जो कुछ करे वो उसका काम है। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई हरकत करे फिर आप उसके खिलाफ पोस्ट करें। आपने तो वो जिसको कहते हैं ना कि हुब्बे हुसैन में नहीं बुग़्ज़े माविया में, तो आपने तो बुग़्ज़े माविया में उसके खिलाफ पोस्टें की थी। तो अब जब आपको पता चला कि वो दोबारा आ गया, तो आपकी एक पुरानी आदत है कि आप हमेशा अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए सहारे ढूंढते हैं। तो आपको एक सहारा जो शायद कमला हैरिस की शक्ल में नज़र आ रहा था, वो आपको अब जाता हुआ नज़र आया है। तो अब आप डर गए हैं कि ये जेली हुकूमत कैसे रहेगी कायम, फॉर्म 47 हर जगह तो आपको नहीं बचा सकेगा। तो अब पोस्टें डिलीट करने लगे हैं। तो मैंने आज इस पर एक बयान भी जारी किया है जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर सुबह से चल भी रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इनको पता होना चाहिए कि इनके इक़्तिदार के दिन वैसे भी बस हर रोज़ अगर ये इक़्तिदार में रहते हैं तो इनको उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 2 नंबर तरीके से मिला हुआ इत्तेहाद हुकूमत और जो होता है क्या नाम है रूल या इक़्तिदार जो है वो इसी तरह आर्जी होता है। तो इंशाल्लाह इनके इक़्तिदार के दिन भी अब ढलने लगे हैं, सूरज ग़ुरूब होने लगा है। लेकिन कम अज़ कम कुछ तो किरदार का मुज़ाहरा करो यार, अपनी पोस्टें तो वहाँ रखो ताकि दुनिया को पता चले कि तुम्हारा ये स्टैंड था। जाना तो तुमने वैसे भी है, तो किरदार के साथ जाओ। लेकिन बहरहाल अपनी आदतें और अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। बहरहाल दुनिया इन पर हंस रही है। یو خوا صوبایي حکومت چې کوم دی هغه دلته نه احتجاج رسي پنډی ته، خو دلته چې کوم استادان راغلي د هغې خبره هم لا نه ده اورېدلې شوې او هغې باندې نوټیفیکیشن هم دا جاري کړي چې یاره دوی به معطل کوو د احتجاج په وجه باندې. دقه په دغې را سره خبره جی हाँ सर پښتو کې سر پښتو زه جواب له تاسو موجوده خبر جہاں تک تعلق ہے اساتذہ کے احتجاج کا، بالکل ہمیں علم ہے احتجاج ہو رہا ہے اور احتجاج میں جو ان کے مطالبات ہیں وہ حکومت کے سامنے ہیں۔ بلکہ ہمارے وزیر تعلیم فیصل ترکی صاحب نے ان کو دعوت بھی دی ہے کہ وہ آئیں بات کریں تاکہ وزیر اعلیٰ کے سامنے ان کے مطالبات رکھے جائیں۔ جو مطالبات بھی ہم پورے کر سکتے ہیں وہ ضرور پورے کریں گے، جو آئین اور قانون کے دائرہ کار کے تحت ہیں اور حکومتی اختیارات کے تحت ہیں ان کو ہم ضرور مطالبوں کو پورا کریں گے۔ اساتذہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے جائز مطالبات ہیں تو وہ حل ہونے چاہیے تاکہ تعلیمی نظام کا حرج نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف میں اساتذہ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جن بچوں کے مستقبل کی ذمہ داری ریاست نے ان کے حوالے کی ہے ان کا بھی کچھ خیال کریں۔ وہ بچے اس تنازع کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ تنازع آپ کا ہو سکتا ہے حکومت کے ساتھ ہو، حکومت کے ساتھ آپ کی شکایات ہوں، لیکن بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کی تعلیم، ان کا ٹائم نہ ضائع کریں، ان کو تعلیم دیں، پروسیس کو نہ روکیں، اسکولوں کو نہ بند کریں۔ آئیں میز پر بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں، بات بھی کر لیں گے۔ اور میرے خیال میں جہاں تک احتجاج کے حق کا تعلق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے۔ اور 3 دنوں سے آپ نے خود فرمایا کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو اگر احتجاج کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حکومت ان کو احتجاج کرنے کا حق استعمال کرنے کی خبریں کوم کنا اور دل میں دی تار خبری جواب اور کوم د روس صدر د خبری جواب نہ اور کوم جو ان کا احتجاج کا حق ہے وہ اس کو 3 دنوں سے ایکسرسائز کر رہے ہیں، اپنا حق استعمال کر رہے ہیں اور ان کو اجازت ہے کہ احتجاج کریں۔ جہاں تک معطلی کا نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے، اگر کوئی بھی شخص اپنے فرائض کو روکے گا یا ریاستی امور کو اس طرح سے روکے گا کہ جو قانون کے دائرے سے دور ہوں تو یقیناً اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آپ نے کہا پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، پی ٹی آئی کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سوال کا ایک جواب دیا، یہ اس کا کے پی ہاؤس کا آئی جی کے خلاف ایف آئی آر کا، تو یہ اسی لیے ایف آئی آر درج ہو رہی ہے کہ اس نے اختیارات سے تجاوز کیا، اس نے غیر قانونی کام کیا، تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہے۔ ہمارے تمام لیڈران کے خلاف ایف آئی آرز ہیں، میرے خلاف 6 ایف آئی آرز ہیں، ان میں ضمانتیں کراتا پھر رہا ہوں، تو سب کے خلاف ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اساتذہ کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آئیں، حکومت کے ساتھ بیٹھیں، وزیر تعلیم کے ساتھ بیٹھیں، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھیں، مسائل بھی حل ہو جائیں گے، نوٹیفیکیشن پہ واپس چلے جائیں گے۔ تھینک یو۔ اور کوئی چیز جی؟ صاحب جو
وہ جدا بو کو خیر دے پا کیمرہ واسط صاحب خبر صاحب جو مرکزی حکومت کے ذریعے NFC ایوارڈ اور جو ہمارے گزشتہ کئی سالوں سے پیسے بقایا ہیں وہ مرکز صوبے کو نہیں دے رہی، اور مرکز جو ہے یہاں پہ تنخواہوں کا بھی مسئلہ ہے اور ڈیولپمنٹس کام بھی نہیں ہو رہے، اس مسئلے کو کہاں تک جو ہے حل ہوئے اور کتنے پیسے مرکز نے ابھی تک ریلیز کیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مرکز کے ساتھ ہمارا یقیناً ایک تنازعہ ہے، اور تنازعے کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرکزی حکومت ایک غیر قانونی، غیر آئینی، جیلی مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار پر قابض ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرکزی حکومت بنائیں اور پھر اس کو چلائیں۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت کے نتیجے میں آج وہ برسر اقتدار ہیں۔ ایک تو ہم ان کے اس مینڈیٹ کو نہیں مانتے۔ جب ہم مینڈیٹ کو نہیں مانتے تو یقیناً سیاسی طور پر، آئینی طور پر ان کے ساتھ ہمارا ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو چکا ہے۔ اس ڈسپیوٹ کو وہ مزید اسٹرینتھن کر رہے ہیں، آگمنٹ کر رہے ہیں، اس کو مزید مضبوط کر رہے ہیں اپنے ان اقدامات سے، جن کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو حقوق ہیں ان کی وہ پامالی کر رہے ہیں، وائلیشن کر رہے ہیں۔ یہ جو پیسے مرکز کی طرف، رقوم مرکز کی طرف واجب الادا ہیں، یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے جو ان کو وہ نہیں دے رہے۔ اب NHP کے حوالے سے جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے اور اس کے علاوہ دیگر کئی امور ہیں، میں اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم نے بار بار مختلف فورمز پر اس بات کا اعادہ بھی کیا ہے، اظہار بھی کیا ہے، ان کو ریپیٹ بھی کیا ہے، دہرایا ہے، بار بار دہرایا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے دیے جائیں۔ ایسے جیسے آپ نے کہا، یقیناً ڈیولپمنٹ فنڈز بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں، تنخواہیں بھی اس میں ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ لیکن بہرحال ہم اپنا نظام چلا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے اپنی بجٹ کی جو بیلنسنگ کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ ہم جو ضروری اخراجات ہیں وہ ہم اپنے وسائل سے پورے کر رہے ہیں۔ مرکز تھوڑے تھوڑے پیسے دے رہا ہے، جتنے دینے چاہیے وہ نہیں دے رہا۔ مختلف فورمز پر ہم ان کے ساتھ ان ایشوز کو اٹھا بھی رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے SIFC میں بھی اٹھایا، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی ہم نے یہ بات کی ہے، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے کچھ قانونی امور ہیں جن کی وجہ سے اس پر عمل اب تک نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ان کی ٹیم کام کر رہی ہے کہ ہم مرکز کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کریں۔ یہ ایکشنز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنے مسائل تو حل کرتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرکز کی نیت تو اتنی جلدی نہیں بدلے گی، مرکز کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی جب تک اس غیر قانونی حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، لیکن بہرحال مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے اور عوام کو ان کی نیت کا بھی پتہ ہے، تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں ہم کامیاب ہوں گے۔ صاحب، ٹرمپ کی کامیابی کے بعد ایک نئی بحث جو پاکستان میں چل رہی ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، تو کتنی معاون ثابت ہوگی ٹرمپ کی یہ کامیابی عمران خان کی رہائی ہے؟ دیکھیں دیکھیں جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے اور اس کے الیکشن جیتنے کا تعلق ہے، میں پھر کہوں گا یہ امریکہ کی عوام کا فیصلہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے عمران خان صاحب نے بھی، پاکستان تحریک انصاف نے بھی ٹرمپ کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی ہے، امریکی عوام کو بھی ایک اچھا الیکشن کرانے پر مبارکباد دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہماری نہ کوئی توقعات ہیں، نہ ہماری کوئی خواہشات ہیں، اور نہ ہی ہم ان سے کوئی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جہاں تک رہائی کا تعلق ہے، وہ رہائی بنیادی طور پر ہے ہی غیر آئینی اور غیر قانونی، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کہ ان کو جیل میں جتنے عرصے سے رکھا گیا ہے وہ جو ہے کوئی جائز اور قانونی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو کیسز ہیں وہ بے بنیاد ہیں، وہ جیلی ہیں، وہ سیاسی طور پر ایسے کیسز ہیں جن کی پولیٹیکل ان کے پیچھے ایک موٹیویشن ہے، نہ کہ کوئی لیگل گراؤنڈز۔ تو ان کو تو پہلے ہی بات تو یہ ہے کہ ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بین الاقوامی قوانین کا تعلق ہے، ان کے تحت بھی عمران خان کی جو گرفتاری ہے، ان کا مسلسل حراست میں رکھنا، جیل میں رکھنا، اور جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کنونشن اگینسٹ ٹارچر کا آپ کو پتہ ہے، تشدد کے خلاف جو عالمی کنونشن ہے، اس کی تمام شکوں کی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت جیلوں میں نظر بند ہیں، جیلوں میں حراست میں ہیں، قید ہیں غیر قانونی طور پر، ان شکوں کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پر ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی تھیں، ان کو ڈاکٹر کا ایکسیس نہیں ہے، ان کو خوراک میں بھی اس طرح کی خوراک نہیں دی جا رہی جو ان کو دینی چاہیے، ان کو ملنی چاہیے۔ بطور سابق وزیر اعظم ان کو جس طرح کے حقوق جیل مینول کے مطابق ملنے چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہے۔ یہ تمام نہ صرف پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ میں سمپل اتنی بات کروں گا کہ ٹرمپ صاحب کو اور امریکی حکومت کو بھی پتہ ہے، امریکہ کی کانگریس میں عمران خان کی گرفتاری اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے قراردادیں
पास हो चुकी हैं। तो अमेरिका को भी अपनी बैन अल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों का एहसास होगा और बाकी बैन अल-अक़वामी बिरादरी को भी होना चाहिए, क्योंकि ये कवानीन पाकिस्तान ने नहीं बनाए, ये तमाम बैन अल-अक़वामी बिरादरी ने कंसेंसस के साथ बनाए हैं। इसलिए उन पर अमल दरामद करना और उन पैरामीटर्स और उन मेयारात का ख्याल करना और उनकी पासदारी करवाना, ये भी बैन अल-अक़वामी बिरादरी का फ़र्ज़ बनता है। इसलिए हम समझते हैं कि इन जो उनकी ये फ़राइज़ हैं और उनके ये जो एक ज़िम्मेदारियाँ हैं, पूरी दुनिया की मैं बात करूँ, तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक की बात कर रहा हूँ, उसमें उनका ये तकाज़ा है कि वो मुतालबा करें कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तान की अपनी सुप्रीम कोर्ट को, अपनी अदालतों को भी ख्वाब खरगोश की हालत से थोड़ा सा बाहर आकर इन हरकत का, इन वाक़यात का और इन गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस लेना चाहिए और सिर्फ नोटिस लेके खामोश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर फैसले करने चाहिए। जैसा कि उन्होंने बुशरा बीबी को ज़मानत दी, जैसा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं को ज़मानतों पे रिहा कराया, इस बुनियाद पर कि उनके ख़िलाफ़ केसेस कानूनी तौर पर मजबूत केसेस नहीं हैं। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को भी और दीगर इदारों को भी अपने जो उनके फ़राइज़ हैं आइन के तहत, उनका ख्याल रखना चाहिए। जी जाहिद उस पर कोई खुलकर मौक़िफ़ इक़दाम नज़र नहीं आ रहा, क्या सूबाई हुकूमत क्या है उस को काउंटर करने के लिए बुनियादी मसला है सालों से? थैंक यू जी, अहम सवाल है क्योंकि इशू भी बहुत अहम है। मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ का हमें यकीनन इदराक है और हमें पता है कि दहशतगर्दी का मसला जो है ये सिर्फ सूबाई मसला नहीं है, ये नेशनल मसला है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती के साथ मुतल्लिक़ा इशू है और इसकी वजूहात आपके सामने हैं। जब आप वजूहात पे नज़र डालते हैं, इस इलाके में, इस खित्ते में जो कुछ हुआ गुज़श्ता 40 साल से, उस हवाले से जो हमारी पॉलिसीज़ थी और फिर हमारे वो इक़दामात जो हमें करने चाहिए लेकिन हम ना कर सके, उनके नताइज आज हम पूरा मुल्क और ये खित्ता भुगत रहा है। हम ज़्यादा इसलिए भुगत रहे हैं कि हम इस खित्ते में फ्रंट लाइन सूबे का हमारा एक रोल है, किरदार है, हमारी एक हैसियत है, तो हम पर ज़्यादा इसके असरात आ रहे हैं। लेकिन बार सूरत इसमें कोई शक नहीं है कि ये मसला नेशनल मसला है। अब नेशनल इदारों को भी इसमें उतना ही तावन करना चाहिए। मैं समझता हूँ जहाँ तक पाक फ़ौज के रोल का ताल्लुक है, पाक फ़ौज इसमें अपना रोल प्ले कर रही है, जो उनकी ज़िम्मेदारी है। उस हद तक उनके जवान शहीद हो रहे हैं, उनके अफसरान तक शहीद हो रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमें उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन वफाकी हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है, मैं उसको यकीनन उस पर मैं एतराज़ करूँगा और उसके बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से उस हद तक ओहदा बरा नहीं हो रही जो जितना होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी की ये जंग सिर्फ खून बहने से, लाशें गिरने से और शुहदा की तादाद बढ़ाने से ये जंग हम नहीं जीत सकेंगे। ये जंग जीतने के लिए हमें वसाइल और हिकमत अमली भी चाहिए, हमें लाहे अमल भी चाहिए, हमें स्ट्रेटजी भी चाहिए, जो कि बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। वफाकी हुकूमत वसाइल इस्तेमाल करने में ले तो लाल से काम रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में मैंने यही बात की कि जो उनकी तरफ से हमारी रकूमात की अदायगी है उसमें भी नहीं वो कर रहे, फ़राइज़ से अपने पहलू तय कर रहे हैं। और जहाँ तक इस दहशतगर्दी की जंग में वसाइल इस्तेमाल करने की ज़िम्मेदारी का ताल्लुक है, उससे भी वो इज्तनाब कर रहे हैं। जितने वसाइल इस पर ख़र्च होने चाहिए उतने नहीं कर रहे। बाज़ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनका बार बार हमने यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में एपेक्स कमेटियों के जितने भी इजलास हुए उनमें बाकायदा हमने पॉलिसी दी। आपको पता है हमने वो जो एक पॉलिसी दी थी कि ये जो दहशतगर्दी के हवाले से एक तो काइनेटिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी फ़ौज या पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो अमली इक़दाम करें तो वो हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो इक़दाम हैं कि जो दहशतगर्दी को इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रही है, जैसे ये हुंडी और हवाले का कारोबार है, जैसे कि गैर कानूनी गाड़ियों का काम है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है। इस तरह के कई ऐसे इशूज़ हैं कि जिनको सिमों का, गैर कानूनी सिमों का, ये तमाम वो उमूर हैं जो बराह रास्त वफाकी हुकूमत की सवाबदीद और इख्तियारात के अंदर आते हैं। गैर कानूनी गाड़ियों के ख़िलाफ़ FBR ने कानून साजी करनी है, उनको रेगुलेट FBR ने करना है। सिम्स को, इंटरनेट को कि इस गैर कानूनी इस्तेमाल को जो दहशतगर्दी के लिए फैसिलिटेशन का किरदार अदा हो रहा है, ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है, ये मेरी नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह हुंडी और हवाले का जो कानून है ये भी उनका कानून है। ये जो दीगर जितने भी इश्यूज़ हैं, मैं एक एक का नाम लेके आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, लेकिन तमाम के तमाम
یہ وفاقی حکومت کی ثوابدید میں اور ذمہ داری کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں. بار بار ان کو کہا گیا ہے کچھ نہیں ہو رہا, کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا جا رہا. صرف دہشت گردی کے نام پر خیبر پختونخوا پر الزامات لگانے کی سیاست ضرور ہو رہی ہے. ہمارے وزیر دفاع صاحب نے شاید وزارت دفاع میں اپنا دفتر کا ایک دن کا بھی وزٹ نہیں کیا ہوگا, لیکن وہ بیٹھ کر ٹی وی پہ بیانات ضرور دیتے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو کے خلاف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری بنیادی طور پر وفاق کی بنتی ہے. ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. ہمارے شہداء, پولیس ہو یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو, ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, خون بہتا جا رہا ہے, لیکن جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ براہ راست رابطہ کرے, بات چیت کرے, مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش رفت کرے, اقدامات کرے. کچھ بھی نہیں کر رہے افغانستان میں. آپ مجھے بتائیں ہمارے یہ جو حکمران ہیں ان میں سے کہ کون گیا ہے وہاں پر مرکز سے افغانستان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے, یا ان کے کسی ذمہ دار کو پاکستان بلایا ہو؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انڈائریکٹلی اور ایک اس طریقے سے ہو رہا ہے, براہ راست نہیں ہو رہا. یہ جو طریقہ کار ہے یہ ذمہ دار ملکوں کا نہیں ہوتا. ذمہ دار حکومتیں ایسے رویہ نہیں رکھتی. وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کٹی نہیں کرتی کہ ہماری کٹی ہے, ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کرتے. انٹریکشن ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, ان کو ٹیبل پہ لایا جاتا ہے. اور تو چھوڑیں افغانستان کے ساتھ ہم سرحد کا مسئلہ نہیں ایشو کر رہے, روزانہ طورخم کی سرحد بلاک ہو جاتی ہے. ان کو بھی نقصان, ہمیں بھی نقصان. سرحد کی کنٹرول ان کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے معاملے میں جو سنجیدگی وفاق کی طرف سے ہونی چاہیے اس کا بالکل اظہار نہیں ہو رہا. البتہ سیاست ضرور ہو رہی ہے, لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے آج بھی, اب جب ہم جیسے یہ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس وقت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. ایپیکس کمیٹی میں فوجی حکام بھی شریک ہیں, ہمارے بھی شریک ہیں. مجھے بھی وہاں ہونا چاہیے تھا, لیکن میں نے چونکہ کاشف کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس لیے میں یہاں آ گیا. لیکن اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں آج کا جو ایجنڈا ہے وہ خصوصی طور پر کرم ایجنسی کے حوالے سے, کرم ڈسٹرکٹ میں جو پرابلم ہے اس کے حوالے سے چل رہا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے پہ بات ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یقیناً ذمہ داری ہے, لیکن ہم اپنی ذمہ داری جہاں تک پوری کر سکتے ہیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن وفاق کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. منسٹر صاحب 4 مہینے 5 مہینے ہو چکے ہیں, ماربل انڈسٹری بند ہے, بے روزگاری, وہاں مزدور اور اپنے صوبے, یہ تو اپنے صوبے کا مسئلہ کا حل ہے, ماربل انڈسٹری پورے صوبے میں بند ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہ جی ان کے لیے کوئی پالیسی, وہ انڈسٹری کب چالو کریں گے؟ کافی چھوٹی یونٹ. دیکھیں یہ جو اسپیسیفک سوال ماربل انڈسٹری کے حوالے سے ہے یا کسی اور صنعت کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں بہتر ہوگا کہ ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں جو صنعتوں کو ڈیل کرتے ہیں, وہ کوئی پالیسی کا میٹر ہوگا, ڈسپیوٹ ہوگا, یا کوئی اور ان کے ساتھ کوئی وجہ ہوگی یا کوئی انتظامی مسئلہ ہوگا. اس کا کوئی میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل ریزن نہیں ہے. انتظامی مسئلے ہوتے ہیں, بعض اوقات رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو لیکن اس کے بارے میں میں بہتر سمجھتا ہوں کہ پھر معلومات آپ کے ساتھ میں الگ سے شیئر کرنا ہے. جی یہ دیکھیں جی, یہ چھوٹے موٹے پرسنل تنازعات ہوتے ہیں. میرے خیال میں ایک پارٹی ہے, ایک بڑی پارٹی ہے, اس میں رہنماؤں کے آپس میں کسی وجہ سے کوئی گلا شکوہ پیدا ہو جاتا ہے. اور آج کل تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, بس وہ ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے یا وہ آڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے اور وہ پہ چل پڑتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا آپس کا اندرونی معاملہ ہے. اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے میری موجودگی میں بلکہ مجھے ہی ڈائریکٹلی کہا تھا کہ آپ ان کا یہ مسئلہ حل کرائیں اور اس کو کہیں کہ یہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں, تو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. خبر مل گئی, بس ان کو ذمہ داری دی گئی. تو نادیہ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ کٹی ختم ہو گئی اور اب وہ آپس میں جب بھی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے, ہمیں تو خوشی ہوئی ہے اس بات سے. جی میرا خیال میں بیرسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے, صوبے کے حوالے سے بھی اور وفاق کے حوالے سے بھی اور سیاسی بھی. تو میں آخر میں پشاور پریس کلب کے صدر جناب ارشد عزیز ملک صاحب سے درخواست کروں گا